اچانک وہ وقت آیا کہ اب آپ کے کمر ٹوٹنے والے تھے، آپ کے بازو اب پست ہونے والے تھے۔ بعد اب آپ کی کمر ٹوٹنے کی باری آئی کہ آپ کے سامنے حضرت عباس کھڑے ہیں اور عرض کرتے لگے، اے امام، سبوں نے اپنی اپنی قربانیاں دیے، نوجوان سے لے کر بوڑھے لوگوں نے اپنی قربانیاں دی، میں نے بوڑھے لوگوں کو تلوار چلاتے دیکھا، جوانوں کو تلوار چلاتے دیکھا، آپ کے قدموں پر اپنی جان نچھاور کرتے دیکھا، اب تک اس عباس نے صرف علم اٹھایا ہے، کچھ دوسرا کیا نہیں ہے۔ اے میرے امام، اے میرے بھائی، مجھے بھی جانے کی اجازت دے دو۔ اللہ اللہ، امام عالی مقام کہتے ہیں، اے عباس، میں تمہیں کس طرح اجازت دے دوں؟ تم تو میری طاقت ہو، تم تو میرے حوصلے ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ اللہ اللہ، تم جاؤ گے تو میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ حضرت عباس اصرار کرتے ہیں، آقا اس کفش بردار کو، اس نالین اٹھانے والے غلام کو آپ محروم نہ کیجئے، اس نے کچھ بھی قربانی نہیں دی، اب تک تو صرف جھنڈا ہی اٹھایا ہے، آقا مجھے اجازت دے دیجئے۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں کہ اجازت تو ہے میری طرف سے، لیکن کیا کروں کہ اندر خیمے میں بچے بلک رہے ہیں، پیاس سے تڑپ رہے ہیں، پیاس کی شدت ان کے ماں کو بے چین کر رہی ہے، ننھے منھے بچے ہیں، ایک ایک بوند پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ حضرت عباس جب اس بات کو سنتے ہیں تو فوراً خیمے میں داخل ہوتے ہیں، داخل ہونا تھا، سکینہ کی پیاس دیکھتے ہیں، علی اصغر کی پیاس دیکھتے ہیں، آپ تڑپ کر رہ جاتے ہیں، غصے میں آپ ہونٹ چبا کر کہتے ہیں، قسم خدا کی اوپر اللہ کی لعنت ہو کہ یہاں خیمے حسین میں آل نبی کے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اور سامنے نہر فرات ہے جہاں سے چرندے پرندے بھی پانی پی رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اب تو میں اس خیمے میں پانی لا کر رہوں گا، انہیں میں پانی سے سیراب کر کے رہوں گا، یہ کہہ کر آپ مشکیزہ اٹھاتے ہیں اور بائیں کانے پر مشکیزہ باندھتے ہیں۔ اتنا سننا تھا، زینب خیمے سے باہر آتے ہیں، آپ کے قریب آتے ہیں اور آپ عرض کرتے ہیں، اے بھائی جان، کیا آپ اتنے لشکر جرار کے مقابلے میں تنہا جائیں گے؟ پانی کے اوپر پابندی پر جو لشکر معمور ہے، آپ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تنہا جا رہے ہیں۔ اے بھائی جان، آپ ایسا نہ کریں، ایسے نادانی نہ کریں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں، سن میری بہن، اگر وہ لشکر جرار ہے تو یہ حیدر کرار کا خون بھی ہے، تم یہ گھبرانا نہیں، صبر اور استقامت پر قائم رہنا۔ یہ کہہ کر اللہ اللہ آپ مشکیزہ لیتے ہیں، لے کر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں تلوار اور میدان میں ٹوٹ پڑتے ہیں، نہر فرات کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ لشکر جرار بیچ میں حائل ہو جاتے ہیں، یزیدی فوج آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، نہر فرات کے بیچ میں دیوار بن کر حائل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، حضرت عباس فرماتے ہیں، اے دین کے دشمنوں، اے کوفیوں، اے یزیدیوں، تم نے نواسائے رسول کو خطوط لکھ کر بلایا، تم نے خط لکھ کر بلایا، پھر ان کے عزیزوں کو تم نے شہید کیا، ان کے پیاروں کے سروں کو تم نے گھر سے الگ کیا۔ اے لشکریوں، اے عزیزیوں، اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، توبہ کا اب بھی دروازہ کھلا ہے۔ اللہ اللہ، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں، تم نے یہاں تک ظلم کر لیا کہ آل رسول کو بلا کر ان کے خیمے میں ننھے منھے بچے پیار سے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کی شدت سے تڑپ کے بے ہوش ہو رہے ہیں۔ کیا تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا تمہارے ایمان کی غیرت کہاں مر گئی ہے؟ اللہ اللہ، اتنا کہنا تھا، لیکن یزیدی کوفی جتنے بھی تھے ان کے عقل پر پردہ پڑ چکا تھا۔ شمر بن جوشن، شمر لعین کہتا ہے، اے عباس، صرف نہر فرات کیا، اگر روئے زمین پانی سے بھر جائے تب تمہیں ایک بوند پانی لے کر ہم جانے نہیں دیں گے۔ عباس یہ سنتے ہیں اور غضب میں آ کر، جوش میں آ کر آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ سر کٹ
کٹ سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا ہے، یہ کہہ کر آپ گھوڑے کو ان صفوں کے درمیان میں ڈال دیتے ہیں، صفوں کو چیرتے ہوئے، کئیوں کو قتل کرتے ہوئے، کئیوں کو مارتے ہوئے آپ نہر فرات میں گھوڑے کو ڈال دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، مشکیزہ بھرنے کے بعد عباس نے ایک چلو پانی اپنے ہاتھ میں اٹھایا، جو ہی منہ کے پاس لائے، پینے کی طرف تھی، آپ بھی پیاسے تھے 3 دن سے، لیکن جو ہی منہ کے پاس لائے، علی اصغر کی پیاس انہیں یاد آ گئی، سکینہ کی پیاس انہیں یاد آ گئی کہ خیمے حسین میں ننھے منھے بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ اے عباس تجھے کیا ہو گیا ہے، تو یہاں سے سہراب ہوگا۔ آپ پانی پھینک دیتے گے اور مشکیزے کو بائیں ہاتھ میں تان کر نہر فرات سے گھوڑے کو باہر نکال دے گے۔ ادھر لشکر جرار دیوار آہین بن کر کھڑے ہو جاتے گے۔ اتنے میں عباس کہتا ہے، اے لوگو تم کون ہو؟ تم مسلمان ہو کہ کافر ہو؟ سب کہتے ہم مسلمان ہیں۔ پھر عباس ارشاد فرماتے، تم اگر مسلمان ہو تو تمہاری مسلمانی یہی ہے کہ نہر فرات سے جانور پانی پیے، چرندے پانی پیے، اور آل رسول کے خیمے میں بچے بچے پانی کے لیے ترسے۔ کہ تمہاری انسانیت ختم ہو چکی ہے، غیرت مر چکی ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ امیر لشکر ابن سعد کا حکم لے کر حاضر ہوتا ہے اور چلا کر شور مچا کر کہتا ہے، سنو سنو، ابن سعد نے حکم دیا ہے کہ مشکیزہ کسی بھی صورت میں خیمے حسین میں نہ جانا پائے۔ پانی کی ایک بوند بھی اگر خیمے حسین میں چلا گیا تو ہماری محنت بیکار ہو جائے گی۔ اب شور مچ گیا کہ مشکیزہ توڑ دیا جائے، مشکیزے کو پھوڑ دیا جائے، پانی کو بکھیر دیا جائے، کسی بھی صورت میں خیمے حسین تک پانی نہ پہنچنے پائے۔ اللہ اللہ، چاروں طرف سے عباس کو گھیر دیا جاتا ہے، لیکن قربان جاؤ عباس کی شجاعت پر، بہادری پر۔ اللہ اللہ، مشکیزے ایک کاندھے پر ایک ہاتھ سے تلوار چلا رہے ہیں، جس طرف تلوار کا وار کرتے ہیں ایسا لگ رہا تھا یزیدیوں پر اللہ کا قہر برس پڑا ہے۔ جس طرف آپ تلوار اٹھاتے لاشوں کی ڈھیر لگ جاتی، آخر کر لوگوں نے آپ کو گھیرنا شروع کر دیا اور ایک بدبخت نے، زرارہ نامی شخص نے گھیر کر دھوکے سے آپ کے بائیں کاندھے پر وار کیا۔ اللہ الصمد، وار کرنا تھا، عباس کا ہاتھ کٹ کر نیچے گر پڑا، بازو سے الگ ہو گیا۔ عباس نے فوراً مشکیزے کو سیدھے کاندھے پر اٹھائے، اسی ہاتھ سے مشکیزہ تھامے، اسی ہاتھ سے تلوار چلا رہے ہیں، لیکن اب قوت میں، اب بازو میں وہ زور کہاں تھا، ایک ہاتھ کٹ چکا تھا، خون بہ رہا تھا۔ عباس گھوڑے پر سوار تھے۔ اللہ اللہ، پھر بھی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ کوئی اکیلا آپ کے سامنے آنے کو تیار نہیں تھا۔ جس طرف بھی آپ بڑھتے صفوں کے اندر ماتم برپا ہو جاتا۔ شجاعت کو دیکھ کر پھر ایک بدبخت نے آپ کے سیدھے بازو پر حملہ کیا، آپ کا سیدھا بازو بھی کٹ کر جسم سے الگ ہو گیا۔ قربان جاؤ عباس کی شجاعت پر۔ آپ نے مشکیزے کا تسمہ اپنے دانت میں دبائے، گھوڑے پر سوار رہے، لیکن بے بازو دیکھ کر دشمنوں نے دیکھا یہ اچھا موقع ہے، اس کے دونوں بازو کٹ چکے ہیں، اب کمزور پڑ گیا ہے۔ ایک بدبخت نے تیر چلایا، مشکیزے کو توڑ کر پانی ایک دم بکھر گیا۔ اللہ اللہ، جب پانی کا بکھرنا تھا عباس سمجھ گئے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پاؤں گا۔ اللہ کو منظور ہی نہیں کہ خیمہ حسین میں پانی جائے، اللہ آزمانا چاہتا ہے۔ لہٰذا جب دیکھے دشمنوں کے کہ بے دست و پا ہو چکا ہے عباس، عباس کے دونوں ہاتھ نہیں ہے، کمزور پڑ چکا ہے، ٹوٹ پڑے آپ پر اور نیزے کا وار کے بعد دیگر کیے۔ آپ نے پکارا یا اخاہ ادرکنی، اے میرے بھائی میری خبر لیجئے۔ امام عالی مقام دوڑے عباس کے پاس، دیکھتے ہیں کہ دونوں بازو نہیں ہے، تیروں سے چھلنے ہیں، نیزوں کے کئی زخم ہیں، عباس پڑے ہوئے ہیں اور شہادت کے 4 نوش کر چکے ہیں۔ عباس کو اٹھا کر امام عالی مقام دیگر شہیدوں کے پاس رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اللہ،
امام عالی مقام اب سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ ساروں نے تو اپنی جان قربان کر دیے ہیں، آپ اسی فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک اندر سے آواز آتی ہے، بی بی شہربانو آواز دیتی ہے کہ اے میرے امام، اے میرے سرتاج، اندر تشریف لائیے۔ آپ اندر داخل ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے میرے سرتاج، ہم پیاسے ہیں تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں، ہم بڑے ہیں ہم برداشت کر لیں گے، لیکن دیکھو نا یہ علی اصغر کا حلق کانٹا ہو چکا ہے، پیاس کی شدت میں یہ بلک رہا ہے، مجھے یہ دیکھا نہیں جا رہا ہے، میری چھاتی میں دودھ بھی نہیں ہے، وہ بھی تو سوکھ چکا ہے، میں پلاؤں تو کیا پلاؤں؟ آپ ایک کام کیجئے، آپ علی اصغر کو ساتھ لے جائیے، اس بچے پر تو دشمن بھی رحم کرتے ہیں، یہ تو نانا جان کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ تو مسلمان ہے، آپ اس بچے کو لے جائیے، کیا پتا ان کے پاس بچہ دیکھ کر ان کو رحم آ جائے اور ایک گھونٹ ہی بچے کو پانی پلا دے۔ اللہ اللہ، امام عالی مقام اپنے ننھے شہزادے علی اصغر کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور باہر تشریف لاتے ہیں اور آقا فوج کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں اے کوفیوں، اے میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں، دیکھو میں حسین ہوں، تم سے تمہاری دشمنی تمہارے حساب سے مجھ سے ہے، تم مجھ سے ناراض ہو، تمہارے حساب سے میں غلط ہوں، لیکن اس بچے کی کیا غلطی ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ اے کوفیوں، اس پر رحم کرو، اس بچے پر تو کافر بھی رحم کرتے ہیں، تم تو مسلمان ہو، تم نانا کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تمہاری جو بھی دشمنی ہے مجھ سے ہے، اور یہ بھی میں نہیں کہتا کہ تم پیالہ ایک پانی کا میرے پاس دے دو، ہو سکتا ہے تمہارا گمان یہ ہو کہ میں اسے پی جاؤں گا، میرے اس ننھے بچے کو لے لو، اسے ہی ایک گھونٹ پانی پلا لو، ایک پیالہ بھی پلانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک گھونٹ ہی پانی پلا دو، ایک گھونٹ پانی پی سے بھی اس کی پیاس بجھ سکتے گے۔ اللہ اللہ، لیکن ان یزیدیوں کے دلوں پر تو مہر لگ چکی تھی، ان کے اندر سے غیرت مر چکی تھی، انسانیت ختم ہو چکی تھی۔ اللہ اللہ، ان کے اندر درندہ صفت نے جو ہے جنم لے لیا تھا، ان کے دلوں میں رحم اور کرم تھا ہی نہیں۔ اللہ اللہ، لہٰذا رحم کرنے کے بدلے ایک بدبخت ہرمالہ نے ایسا تیر کا نشانہ سادہ اور تیر چلایا کہ امام عالی اصغر کو حلق سے پار ہوتے ہوئے امام عالی مقام کے بازوں میں بے بس ہو گیا۔ اللہ اللہ، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ننھے 6 سے 6 ماہ کے بچے کی کیا غلطی تھی اور اسے شہید کر کے انہیں کیا ملا؟ لیکن میرے بزرگ اور دوستو یاد رکھنا، اس ننھے شہید نے شہادت کی جام نوش کر یہ تاریخ کو بتا دیا کہ یہ یزیدی لوگ ایسے تھے کہ ان کے اندر سے انسانیت ختم ہو چکی تھی، ان کے اندر سے انسانیت مر چکی تھی۔ اللہ اللہ، امام عالی مقام جو ہی تیر کو کھینچ کر باہر نکالتے گئے، خون کا فوار نکل پڑتا ہے۔ امام عالی مقام چلو میں خون اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ مولا اس ننھے سے قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ امام عالی مقام اپنے سینے سے لگائے ہوئے ننھے شہید کو خیمے کی طرف لے آتے ہیں، بی بی باہر آتی ہے، کیا اسے پانی پلا دیے ہو؟ یہ خاموش ہو گیا ہے، انہیں یہ لگ رہا تھا کہ میرا بیٹا پانی سے سیراب ہو چکا ہے، اب وہ آرام کر رہا ہے۔ امام عالی مقام ارشاد فرماتے بی بی وہ تمہارے بیٹے کو جام کوثر نصیب ہو گیا ہے، اب وہ خاموش ہو گیا ہے، تمہیں پریشان نہیں کرے گا، اب نہ تمہیں دودھ پلانا پڑے گا، نہ ہی اس کی تکلیف کو برداشت کرنی پڑے گی، وہ ہمیشہ کے لیے جنت البقیع میں چلا گیا ہے۔ اللہ اللہ، سوچو تو صحیح کہ اس ماں کے جگر پر کیا گزرے ہوگی، اس ماں کے دل پر کیا گزرے ہوگی، جن کے ہاتھ میں ننھا شہزادہ 6 مہینے کا جس کے حلق کو تیر سے پھاڑ دیا گیا ہو اور وہ خون میں لت پت ہو۔ اللہ اللہ، قربان جاؤ امام
کی صبر و استقامت پر، قربان جاؤ ایمان کی صبر و استقامت پر۔ ننھے علی اصغر شہید ہو گئے، جوان علی اکبر شہید ہو گئے، عباس جیسا بھائی شہید ہو گیا۔ اللہ اللہ۔ حضرت ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، عمر بن علی، جعفر بن علی، ایسے بہادر بھائی شہید ہو گئے، سارے رفقا شہید ہو گئے۔